بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان آقا قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز. سامعین، آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار تحسین عباسی صاحب. تو جو موجودہ اس وقت ملکی حالات ہیں، جو صورتحال ہے، ہم چند سوال ان سے کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سینئر تجزیہ کار تحسین عباسی صاحب کے پاس. السلام علیکم عباسی صاحب، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام. اچھا سر، آپ سے ایک سوال ہے ہمارا کہ فیٹف کا اجلاس ہو رہا ہے اور آج ہی میرے خیال میں صبح تک اس کی صورتحال واضح ہو جائے گی. تو آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ فیٹف کا کیا پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب، ایف اے ٹی کا اجلاس ابھی جاری ہے اور اس کا آج آخری دن ہے. 22 تاریخ کو اجلاس شروع ہوا تھا، میرے خیال سے آج آخری دن ہے اس کا اجلاس کا. ابھی تک کوئی فیصلہ تو سامنے نہیں آ سکا، لیکن کبھی امید یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس اجلاس میں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کو جو 27 نکات دیے گئے تھے اس میں پاکستان نے تقریباً تمام نکات پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے. اس میں خاص طور پر دہشت گردی، منی لانڈرنگ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان نے قانون سازی بھی کی. جو مذہبی تنظیمیں تھیں ان کو کالعدم قرار دیا، لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں، دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہوا. تو پاکستان نے پوری طرح سے جو شرائط دی گئی تھی ان پر تو نومبر میں ہم نے جو ہے عمل درآمد تقریباً کر لیا تھا. لیکن چونکہ ہندوستان کی سازشیں شامل حال رہیں اور اس کے علاوہ جو امریکہ میں ٹرمپ حکومت تھی ان کا بھی کچھ اثر رسوخ تھا اس اجلاس میں ہمیں وائٹ لسٹ میں شامل ہونا تھا، لیکن وہ ان سازشوں کی وجہ سے ہم شامل نہیں ہو سکے. لیکن کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اجلاس جاری ہے اس میں ہم وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. اگر کل کوئی فیصلہ اگر نہیں آتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو ایف اے ٹی ایف کے جو ممالک ہیں جن لوگوں کی نمائندگیاں ہیں، وہ ایک مرتبہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کبھی امید ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف میں وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اپنا تحسین صاحب، اب آپ سینیٹ کے انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر، سینٹ کے انتخابات کو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ بڑی زوروں سے جاری ہے، اور اس سینٹ کے انتخابات میں بڑے انویسٹر جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے ہیں. اور جو پی ڈی ایم کی جانب سے آصف زرداری صاحب کی جانب سے جو کئی جو انویسٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے. کچھ لوگوں کو بلوچستان میں اتار دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو کے پی کے میں بھیجا گیا ہے، اور سندھ میں تو ان کا مکمل کنٹرول ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہاں بھی ذمہ داری لگائی گئی ہے جو ایم پی ایز ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف کے، جو حکومت کی پالیسیوں سے نالاں ہیں، جو عمران خان کی پالیسیوں سے نالاں ہیں. وہ ایم پی ایز جو ہیں ان سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پرسنل ریلیشن ہے، اور وہ اپوزیشن میں تو ہیں لیکن ان کے کام بھی ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے. تو چند ایم پی ایسے ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ان کی وہ کوشش ہے کہ وہ اسلام آباد کی سیٹ پر بھی انہیں سپورٹ کریں، اور سندھ میں اگر کوئی کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے پوائنٹس کی تو وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں. لیکن ابھی کوئی ان کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا. بہرحال سینٹ کا الیکشن اس وقت جو ہے بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہاں دوسری جانب حکومتی جماعت میں کافی لوگ ناراض ہیں. خاص طور پر سندھ میں لیاقت جتوئی نے ایک اپنا دھڑا بنایا ہے، لیکن لیاقت جتوئی نے جو اپنا ایک دھڑا بنایا اور جو لائحہ عمل کا اعلان کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی منتخب نمائندے نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو جو ہے انتخابات میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بلوچستان میں جو سردار ہیں، سردار یار محمد خان رند، ان کی ناراضگی سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ
تحریک انصاف بلوچستان میں کوئی سیٹ لوز کر سکتی ہے. اچھا ان کو ابھی تک وہ ناراض بھی ہیں اور ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں کے پی کے میں جو 20 اراکین اسمبلی کا جو ہے احتجاج اور اس احتجاج میں اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اور اس کے بعد ان کی یہ پریس کانفرنس تھی لوگوں صحافیوں سے جو انہوں نے بات چیت کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے اجلاس میں ہماری شرکت نہ کرنا یہ ایک ہمارا سخت احتجاج تھا لیکن ہم ووٹ تحریک انصاف کو ہی دیں گے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف تو وہ احتجاج کر رہے ہیں دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ تحریک انصاف کو دیں گے. تو یہ کچھ معاملہ گھمبیر نظر آ رہا ہے. کوئی دال میں کالا نظر آ رہا ہے یا دال کالی نظر آ رہی ہے ساری. تو سینٹ کا الیکشن اس وقت بڑی صورتحال خراب ہے خاص طور پر حکومت کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے. تو اگر وہ جیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر ہار بھی جاتے ہیں اور انہیں سیٹیں کم ملتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر جیت جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں حکومت سروائیو کر پائے گی؟ دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے نا کہ حکومت سروائیو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, لیکن فی الحال تو تمام جو نظریں اور سینٹ کے انتخابات پر لگی ہوئی ہیں اور یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر عمران خان کو سینٹ میں شکست ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم کوئی نئے انتخابات میں جائیں کیونکہ نئے انتخابات کے لیے اخراجات چاہیے, پھر تمام جو بزنس ہے وہ کئی مہینوں کے لیے رک جاتا ہے, ڈیولپمنٹ کے کام رک جاتے ہیں, ملک جو ہے وہ انتخابات کے دنوں میں تو بالکل کام رک جاتے ہیں. اور پھر اگر انتخابات کے لیے, لیکن ایک یہ بھی خبر ہے کہ نواز شریف نے اپنے ساتھیوں کو, اپنی جماعت کو, خاص طور پر مریم نواز کو یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ اسی سال ہوں گے. اچھا ادھر اگر مسلم لیگ نون میں دیکھا جائے تو وہاں اب جو حمزہ شریف کی جو رہائی عمل میں لائی گئی ہے اور ان کی جو ضمانت ہوئی ہے, میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. حمزہ شریف کی جو ہے وہ ضمانت ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگرچہ مسلم لیگ کے لیے تو ایک اچھی چیز ہے کہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب میں, اپنے ایم پی ایس کو سنبھال سکیں گے, لیکن دوسری جانب مریم نواز کے لیے یہ دکھ کی خبر ہے اور وہ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ اب ان کی رہائی سے جو ہے وہ ان کی جو ایک ذاتی حیثیت والی جو لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو جائے گی اور اب جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. تو وہاں بھی بڑے اختلافات ہیں اور مسلم لیگ جو نون ہے اس کے بھی کافی ایم پی اے جو ہیں ان کے رابطے ہیں تحریک انصاف سے. اور اب جو کل آج جو الیکشن کمیشن کا ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی تحریک انصاف کا کافی مورال گرا ہے, سیاسی طور پر ان کو یہ کافی دھچکا لگا ہے. اس وجہ سے آج وفاقی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس جاری ہے, دیکھیں اس میں وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. اچھا ایک فیصلہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا اور بڑا حیران کرنے والا فیصلہ تھا کہ متنازع جو علاقے تھے حلقے تھے وہ 20 تھے, اب انہوں نے پورے علاقے کو ری الیکشن کروانے کا احکامات جاری کر دیے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سندھ میں ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو متنازع پولنگیں تھیں ان پولنگوں پر ہی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا, اعلان کیا کہ ان اسٹیشنز پر, ان پولنگ اسٹیشنز پر ہی دوبارہ انتخابات کرائے گئے. اور کئی حلقوں میں پھر فیصلے بھی ہوئے, کہیں اگینسٹ فیصلے آئے, کہیں وہی فیصلے رہے جو. لیکن یہ عجیب فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا کہ پورے حلقے میں انتخابات دوبارہ کرائے جائیں. سندھ کے مجھے کئی حلقے یاد ہیں, شکارپور ہے, مورو ہے, کئی ایسے حلقے ہیں جہاں جن حلقوں میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان پولنگوں پر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں جہاں دھاندلی کی شکایت ہے. تو یہاں اس جو ڈسکا کا جو حلقہ ہے اس میں الیکشن کمیشن کا آج یہ فیصلہ ہے کہ پورے حلقے میں نئے انتخابات کرائے جائیں. تو پاکستان کی تاریخ کا بڑا عجیب فیصلہ ہے, لیکن اس فیصلے سے یہ ہوگا کہ اس فیصلے کے اثرات مستقبل کے انتخابات پر ضرور پڑیں گے. اور اس میں اس فیصلے سے یہ ہوگا کہ کم از کم, اچھا اس فیصلے میں ایک اور جو بات خاص طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کمشنر ڈی پی او کو شاید معطل کیا گیا ہے, ڈی سی او کو معطل کیا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کیا ہے, اور جج صاحبان نے
چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کو بھی طلب کیا ہے, آئی جی پنجاب کو بھی طلب کیا ہے, اور ان سے یہ جواب طلبی کی جا رہی ہے کہ جب یہ حالات تھے اس حلقے میں تو آپ نے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کیوں نہیں کیا. تو صورتحال بڑی خراب ہے. اور ایک فیصلہ یہ جو فیصلہ اس میں آیا ہے, اب یہ اس میں جو نقصان ہوا ہے یوسف رضا گیلانی کو ہوا ہے, اور اگر یہ الیکشن مسلم جلدی ہو جاتے تھے تو یہ ووٹ تھا مسلم لیگ کا, لیکن اب جب 18 مارچ کو یہ الیکشن چلا گیا ہے تو یہ ووٹ 18 یا 22 جو بھی فیصلہ ہوا ہے تو یہ ووٹ مسلم لیگ نون کا کم ہو گیا ہے. اس میں یوسف رضا گیلانی کو نقصان ہوا ہے اور اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے. ویسے تحسین صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے, لیکن میرے خیال سے الیکشن کمیشن نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا ہے اور ایسی جرات کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے, یہ ہوتے رہنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا. اس وجہ سے ان پر الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا نہیں کرتا, لیکن اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کر کے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہے. اور نیوٹرل کے حوالے سے مجھے یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, رانا ثناء اللہ نے اور دوسرے جو کئی لیڈران کی جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس انتخابات میں جو ڈسکا کا انتخاب ہوا ہے اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل رہی ہے. تو کم از کم اس الیکشن سے یہ تو ہوا کہ ان لوگوں کو کہ شک و شبہات ختم ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب نیوٹرل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہی رہے گی. بہت شکریہ. تھینک یو. کیسے ہیں وارثی صاحب؟